میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر فرحان ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی وہ میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے الماری سے ایک تصویر اٹھا کر لے آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد منہ دکھائی میں میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ شرم سے میری پلکیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میری نظر تصویر پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ فوراً ہی میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ وہ تصویر کس کی تھی اور فرحان کیوں اٹھا کر لے آیا تھا۔ میرا شوہر ایک پینٹر تھا۔ اس کی اپنی شاپ تھی۔ اس نے مختلف سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کی تصویریں بنائی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ جس شخص کی بھی تصویر بناتا تھا وہ بالکل ہی حقیقی دکھائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تصویر نہ ہو بلکہ سچ مچ میں تصویر والا انسان بیٹھا ہو۔ دیکھنے والا دنگ ہی رہ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرحان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے شہروں سے بھی لوگ تصویریں بنوانے اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا تو اس نے تصویر اٹھائی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مدیحہ یہ تصویر دیکھو۔ میں نے اسے تصویر لی اور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت اور گوری تھی۔ اس کے سنہرے بے حد لمبے اور گھنے بال تھے۔ میں نے حیرت سے تصویر دیکھنے کے بعد فرحان کی طرف دیکھا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے پوچھا تو فرحان زیر لب مسکرا دیا اور بولا، یہ میری محبوبہ کی تصویر ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور جس دن مجھے مل گئی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ تصویر میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے فرحان کو دیکھنے لگی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا شوہر کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے کیوں شادی کی تھی؟ یہ سوال بہت اہم تھا اور میں فرحان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ فرحان زیر لب مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں یہ سن کر تمہیں پریشانی ہو رہی ہے اور تم اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا تو فرحان نے زوردار کہکا لگایا۔ میں الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ ہنسنے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکی کا وجود ہی نہیں ہے تو میں بھلا اسے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ دراصل یہ تخیلاتی تصویر ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اسے تخلیق کیا ہے اور اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ فرحان کی بات سن کر میرے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تو ایسا کہہ کر میری جان ہی نکال دی تھی۔ فرحان اور میں دور پڑے کے رشتے دار تھے۔ شادی سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں فرحان کے بارے میں گھر والوں کی زبانی سنتی رہتی تھی کہ وہ ایک پینٹر ہے اور اس کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ فرحان 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والد فوت ہو چکے تھے جبکہ والدہ حیات تھیں۔ اس کی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ شادی کے بعد فرحان مجھے گھمانے پھرانے مری لے گیا تھا۔ ہم وہاں 1 ہفتہ رہے تھے۔ اس دوران اس نے میری کئی تصویریں بھی بنائی تھیں۔ وہ ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ مری سے واپسی کے بعد اس نے اپنی شاپ پر جانا شروع کر دیا کیونکہ اس کے گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے فرحان سے کہا، اگر تمہیں وقت ملے تو ایک میری بھی تصویر بنا دینا۔ فرحان نے مجھے باہوں میں بھر کر کہا، کیوں نہیں، کل ہی میں تمہاری تصویر پر کام کرنا شروع کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ وہ وعدے کا پکا تھا۔ اس نے واقعی اگلے روز دکان سے آنے کے بعد میری تصویر پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے مخصوص پوز میں بٹھا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے میری تصویر بناتا رہا۔ جب اس نے تصویر بنا لی اور مجھے دکھائی تو میں دنگ ہی رہ گئی۔ واقعی اس کے بارے میں جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا تھا۔ اس نے میری تصویر اتنی شاندار اور حقیقت کے قریب بنائی تھی کہ میں اپنی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تصویر نہیں بلکہ میں خود بیٹھی تھی۔ میں نے وہ تصویر بیڈ روم میں ایک دیوار پر لگا دی کیونکہ مجھے وہ تصویر بہت پسند آئی تھی۔ 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اس کا نام یوسف رکھا۔ یوسف کے پیدا ہونے کے بعد میں اس کا خیال رکھنے میں مگن ہو گئی اور فرحان بھی بزنس کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ الیکشن بہت قریب ہیں، اس لیے اس کے پاس بہت کام ہے۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آیا کرے گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ الیکشن کے دنوں میں واقعی تصویریں بنانے کا کام بڑھ جاتا ہے۔ ایک روز فرحان رات کو تھکا ہارا گھر آیا اور آتے ہی اس نے الماری سے اپنی تخیلاتی محبوبہ کی تصویر نکال لی اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کرنے بیٹھ گیا۔ مجھے فرحان کا لڑکی کا تعریف کرنا بہت برا لگا لیکن میں برداشت کر گئی کیونکہ جب اس لڑکی کا وجود ہی نہیں تھا
تو میں کیوں برا مناتی؟ فرحان نے اس رات بھی وہی الفاظ کہے تھے جو شادی کی رات کہے تھے، اگر یہ لڑکی مجھے مل گئی تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ میں خاموشی سے فرحان کی باتیں سنتی رہی، لیکن ایک دن تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکی، فرحان کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ لڑکی آپ کو مل گئی تو واقعی آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ فرحان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں مدیحہ، اگر یہ لڑکی واقعی مجھے مل گئی تو میں اس سے شادی کرنے میں دیر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ فرحان کی اس بات نے مجھے اندر تک جھلسا دیا۔ وہ ایک بچے کا باپ بن گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس لڑکی کی راہیں تک رہا تھا۔ اس روز مجھے فرحان کی باتیں بہت بری لگی تھیں اور مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں اس کا اظہار تو کرنا چاہتی تھی، لیکن اس لیے خاموش ہو گئی کیونکہ وہ لڑکی حقیقت میں نہیں تھی۔ اگر حقیقت میں ہوتی تو شاید فرحان مجھ سے کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ ہماری شادی ارینج میرج تھی۔ فرحان کی امی میرے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ لڑکا کماتا تھا اور گھر بھی اپنا تھا، اس لیے تو میری امی نے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح ہماری 1 مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ مجھ سے پہلے میری بڑی بہن کی 1 سال پہلے شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بچی کی ماں بھی بن چکی تھی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے آنکھوں میں آئے آنسو کو اندر انڈیلتے ہوئے کہا کہ چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ فرحان نے محبت بھرے لہجے میں کہا کہ کیوں نہیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پئیں گے۔ میں کچن میں چلی گئی اور چائے بناتے وقت فرحان کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں نے اپنے آپ کو بھی سمجھایا کہ میں کیوں اس کی باتیں دل پر لے رہی ہوں، وہ لڑکی حقیقی تو نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خود پر کنٹرول رکھوں گی۔ میں چائے بنا کر لے گئی اور ہم دونوں نے مل کر چائے پی۔ اس دوران فرحان آج گزرے دن کی رودات سناتا رہا کہ آج اس نے ایک سیاسی لیڈی شخصیت کی تصویر بنائی ہے اور اس نے خوش ہو کر اسے 5,000 روپے الگ سے انعام بھی دیا ہے۔ اگلے روز اتوار تھا اور فرحان شاپ بند رکھتا تھا۔ ہم ہر اتوار کو سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے تھے۔ اس اتوار بھی گئے۔ میرا بیٹا اب 3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ مجھے آئس کریم بہت پسند تھی۔ شادی سے پہلے بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے مارکیٹ میں جاتی تھی۔ فرحان کو بھی میری پسند کا پتہ تھا، اس لیے وہ مجھے آئس کریم پارلر لے گیا۔ وہاں ہم نے آئس کریم بھی کھائی، دہی بڑے بھی کھائے اور خوب انجوائے کیا۔ واپسی پر جب ہم پارلر سے باہر نکلے تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر نے جب فرحان کو دیکھا تو اس نے اونچی آواز میں کہا، بچہ تیری مراد پوری ہوگی، تو جو چاہتا ہے وہ تجھے ملے گا، بس دیر ہے، بہت دیر ہے۔ بابا یہ کہہ کر وہاں سے چلتا بنا اور فرحان اور میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فقیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی، جبکہ میں نے فرحان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرتے ہوئے دیکھے تھے، لیکن پھر اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ میں فقیر کی بات سمجھ تو چکی تھی لیکن اس کا اظہار نہ کیا اور ہم گھر آ گئے۔ وہ رات میں نے پریشانی اور سوتے جاگتے میں گزار دی۔ فقیر کی باتیں رہ رہ کر میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے سر میں درد تھا۔ میں نے ناشتہ بھی بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ فرحان کو کام پر بھیج کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور سر درد کی ٹیبلٹ لے کر سو گئی۔ یوسف کو میں ساس صاحبہ کے حوالے کرائی تھی۔ شام کو جب فرحان آیا تو کافی افسردہ تھا۔ میں نے اس سے افسردگی کی وجہ پوچھی تو اس نے ٹال دیا، لیکن جب میں نے اسے اس کمرے میں لڑکی کی تصویر اٹھا کر دیکھتے پایا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسی طرح ماہ و سال گزر گئے اور میں ایک اور بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس بچے کی شکل اپنے بھائی سے کافی ملتی تھی۔ ہم نے اس کا نام یونس رکھا۔ فرحان دوسرے بچے کی پیدائش پر خوش تو تھے، لیکن اب بھی وہ اپنی بنائی لڑکی کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ تصویر سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر کڑتی رہتی تھی اور ساتھ ہی اس وقت کو بھی کوستی تھی جب فرحان نے وہ تصویر تخلیق کی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر تصویر بنائی تھی۔ مجھے اس تصویر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اسے سوکن سمجھنے لگی تھی۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے اور فرحان کو چاہیے تھا کہ وہ تصویر والی لڑکی کا خیال دل سے نکال کر ہم پر توجہ دے، لیکن نہیں، وہ تو اس لڑکی کے غم میں ڈوبا رہتا تھا۔ کافی دن سوچ و بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے وہ تصویر ہی غائب کر دینی ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرحان وہ تصویر الماری کے خفیہ خانے میں رکھ کر جاتا تھا جسے لاک لگا ہوتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی فرحان تالا لگانا بھولا ہو، لیکن میں تصویر حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ایک دن فرحان جب کام پر جانے لگا تو وہ دکان کی چابیاں میز پر رکھ کر بھول گیا اور چلا گیا۔
انہی چابیوں میں الماری کے خفیہ خانے کی بھی چابی شامل تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کا خفیہ خانہ کھولا اور تصویر نکال لی۔ میں کئی لمحے غصے اور نفرت سے اس تصویر کو دیکھتی رہی جس نے میری زندگی کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس تصویر کو پھاڑ کر پھینکتی، اسی وقت مجھے یونس کے رونے کی آواز سنائی دی، تو میں تصویر خفیہ خانے میں رکھنے کی بجائے سائڈ پر پڑی میز پر رکھ کر یونس کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف اپنی دادی کے پاس تھا، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ یونس کو شاید بھوک لگی تھی، اس لیے میں کچن میں جا کر اس کے لیے فیڈر میں دودھ بنا لائی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ فرحان جو چابیاں بھول گیا ہے وہ اس کی شاپ کی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فرحان واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے ہی میز پر اس کی بنائی ہوئی تصویر پڑی تھی۔ اگر اس نے دیکھ لی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا۔ میں نے جلدی سے یونس کو بیڈ پر لٹایا، اٹھ کر تصویر الماری کے خفیہ خانے میں رکھی اور تالا لگا کر چابیاں میز پر رکھ دیں۔ اسی وقت فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے تب تک یونس کو گود میں لے لیا تھا۔ فرحان نے میز کی طرف دیکھا اور چابیاں اٹھاتے ہوئے بولا، میں چابیاں بھول گیا تھا، شکر ہے میں گھر کے قریب ہی موجود تھا، مجھے چابیاں یاد آ گئی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یوں سانس لی جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے۔ اگر فرحان چند منٹ پہلے ہی کمرے میں آ جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یونس کو فیڈر پلانے کے بعد میں نے الماری کھولی تو اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، بھلا مجھے الماری کے خفیہ خانے کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس دن کے بعد فرحان کبھی چابیاں بھول کر نہیں گیا۔ وقت گزرتا رہا اور یوسف 5 سال کا اور یونس 3 سال کا ہو گیا۔ یہ گزرے سال میں نے کتنی اذیت میں گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ہر روز فرحان تصویر اٹھا کر بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا۔ اب بھی اس کی وہی روٹین تھی۔ جو چیز انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے، لیکن فرحان کے دل و دماغ سے اس کی اپنی ذہن سے سوچ کی تخلیق کی گئی لڑکی کی تصویر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی باتیں چھپ کر سن لی۔ اس دن اتوار تھا اور فرحان تصویر اٹھا کر لان میں بیٹھا ہوا اس تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری بنائی گئی ایک تصویر ہو، شاید تمہارا وجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے اس پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں کہ تمہارے بغیر ایک ایک پل گزارنا کتنا مشکل ہے، کتنا اذیت ناک ہے، لیکن تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ تم تو تصویر ہو۔ میں اپنی بیوی کو وہ محبت نہیں دے پا رہا جو میں نے تمہارے لیے بچا رکھی ہے۔ اگر تم مجھے مل جاؤ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ کاش تم حقیقت ہوتی۔ فرحان کی باتیں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ وہ تو اس تصویر والی لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ 2 بچوں کا باپ بننے کے باوجود اس کے دل سے اس لڑکی کی محبت نہیں گئی تھی، حالانکہ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا جو میرے لیے ذہنی کوفت اور اذیت کا باعث تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 19 سال ہو گئے۔ ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ یوسف 17 سال کا جبکہ یونس 15 سال کا ہو گیا تھا۔ یوسف کالج میں پڑھتا تھا جبکہ یونس ابھی اسکول میں تھا۔ ہم میاں بیوی کی جوانی بھی کافی ڈھل گئی تھی۔ میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ فرحان کے سر کے بال اور داڑھی سفید ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس ان دیکھی لڑکی کا خواب اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ 19 سال گزرنے کے باوجود اس لڑکی کا خواب سوتے اور جاگتے میں دیکھتا رہتا تھا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کی محبت اسے مل جائے گی۔ اس دوران وہ فقیر ہمیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن فرحان اس کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس فقیر کی باتیں سچ ہونے والی ہیں۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے فرحان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اب اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود اس تصویر والی لڑکی کہیں نہیں دکھائی دی، تو اب اگر وہ اس جیسی لڑکی یا ہم شکل لڑکی مل بھی جاتی تو وہ کون سا جوان ہوتی، وہ بھی شادی شدہ اور کئی بچوں کی ماں ہوتی۔ جب اتنے سالوں میں فرحان مجھ سے دور نہیں ہوا تو باقی سالوں میں بھی دور نہیں ہوگا، میں یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر دیتی۔ ایک دن میں اور فرحان عید کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے بچے چھٹیاں گزارنے نانی اماں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہم شاپنگ کر رہے تھے کہ اچانک فرحان اٹھا اور تیز تیز چلتا ہوا دکان سے باہر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اسے پکارا، فرحان رکے، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن فرحان نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ فرحان نے کہا، مدیحہ، وہ لڑکی مجھے مل گئی ہے جس کی میں نے تصویر بنائی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک لڑکی کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میں تو سکتے کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں جلدی سے فرحان کے پیچھے دوڑی۔ وہ لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہوئے شور مچانے لگے، مجھے میری محبت مل گئی۔
میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی فرحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ مجھے فرحان پر غصہ آنے لگا۔ لوگ بھی چونک چونک کر فرحان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ اسی وقت کچھ لوگوں نے فرحان کو پکڑ لیا۔ لڑکی بھی ایک جگہ رک گئی۔ اسی وقت اس کی ماں بھی پہنچ گئی۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو میری ٹیچر سدرا پروین کی بیٹی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے فرحان نے تصویر بنائی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ میں ششدر رہ گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 19 سال کے بعد وہ لڑکی اچانک فرحان کو دکھائی دے گی۔ فرحان کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ لڑکی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی محبت اس کو مل گئی ہو۔ جو عورت اس لڑکی کے ساتھ کھڑی غصے سے فرحان کو دیکھ رہی تھی وہ میری اسکول ٹیچر سدرا پروین تھی۔ میں جب 9th کلاس میں تھی تو سدرا پروین مجھے انگلش کا سبجیکٹ پڑھاتی تھیں۔ پھر جب میں 10ویں کلاس میں تھی تو پتہ چلا کہ ٹیچر سدرا کی منگنی ہو گئی ہے اور بہت جلد شادی ہے۔ انہوں نے مجھے 10ویں کلاس میں نہیں پڑھایا تھا۔ میں ماضی کے جھروکوں سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ ٹیچر سدرا کے کہنے پر لوگ فرحان کو پیٹتے، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیچر سدرا سے کہا، ٹیچر میں آپ کی اسٹوڈنٹ مدیحہ ہوں، آپ نے 9th میں مجھے انگلش پڑھائی تھی، یہ میرے شوہر فرحان ہیں۔ ٹیچر سدرا پروین بھی مجھے پہچان گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا شوہر میری بیٹی کے پیچھے یہ کہتے ہوئے کیوں بھاگتا ہوا آیا ہے کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے، میری بیٹی تمہارے شوہر کی بیٹی کے برابر ہے۔ میں نے ماحول کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ٹیچر یہ کافی لمبی کہانی ہے، آپ پلیز لوگوں سے کہیں کہ وہ فرحان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گی، پلیز ٹیچر۔ میری التجا پر ٹیچر سدرا نے لوگوں کو فرحان کو چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے فرحان کو چھوڑ دیا۔ میں نے ٹیچر سدرا سے ان کا موبائل نمبر لیا اور فرحان کو بازو سے پکڑ کر لے گئی۔ مجھے فرحان پر بہت غصہ تھا، جنہوں نے سرے بازار تماشا بنا دیا تھا۔ راستے میں فرحان نے کہا، مدیحہ مجھے میری محبت مل گئی ہے، یہ وہی ہے، وہی لڑکی جس کی میں نے تصویر بنائی تھی، اللہ نے اسے میرے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں اسے گھر لے آئی اور غصے سے کہا، فرحان آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اس لڑکی کو اپنی محبت کہتے ہوئے؟ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو وہ یقیناً اس کی عمر کی ہوتی۔ فرحان بھی ذرا شرمندہ نہ تھا، بلکہ اس نے ڈٹھائی سے کہا، مدیحہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جس دن مجھے میری محبت مل گئی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تم نے اپنی ٹیچر کا موبائل نمبر لے لیا ہے تو پلیز فوراً وہاں جاؤ اور اپنی ٹیچر کی بیٹی سے میرے لیے رشتہ مانگو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے فرحان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، فرحان جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ اپنی تخلیق کی ہوئی تصویر میں اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ میں آپ کی محبت کی حقدار ہوں اور حقدار تھی، لیکن آپ نے کبھی میری تعریف میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ آج 19 سال کے بعد آپ کو اس تصویر والی لڑکی کی ہم شکل لڑکی مل گئی تو آپ نے سمجھا کہ آپ کو آپ کی محبت مل گئی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ میری ٹیچر کی بیٹی تھی، اگر کوئی اور ہوتی تو لوگوں نے آپ کا کیا حلیہ بگاڑ دینا تھا۔ خدا کے لیے باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، میں تنگ آ گئی ہوں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ لڑکی آپ کی محبت نہیں ہے، آپ کی محبت میں ہوں، میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ سوچیں اگر آپ کے بچوں کو پتہ چل گیا کہ آج آپ کسی لڑکی کے پیچھے بھاگی ہیں تو آپ کی نظر میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بچے آپ سے نفرت کریں گے اور آپ ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کاش میری آپ سے شادی نہ ہوئی ہوتی، ساری زندگی میں آپ کی محبت کو ترستی رہی ہوں، لیکن آپ بے حد سنگ دل انسان ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرحان بت بنا مجھے دیکھتا رہا۔ شاید میرے آنسوں نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس نے مجھے کندھوں سے تھاما اور میرے آنسوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو مدیحہ، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نے اپنی آدھی زندگی اس تصویر والی لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی۔ تمہاری ٹیچر کی بیٹی کو دیکھا تو میں یہی سمجھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی میں نے آج سے 20 سال پہلے تصویر بنائی تھی۔ کاش میں نے وہ تصویر نہ بنائی ہوتی، مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہنے کے بعد فرحان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے فرحان کو معاف کر دیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ 19 سال پرانی محبت آج اختتام پذیر ہو گئی اور فرحان خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گئے۔ اس نے اسی وقت الماری سے وہی تصویر نکالی اور کچن میں جا کر میرے سامنے اسے آگ لگا دی۔ تصویر جل کر راکھ بن گئی تو اس نے راکھ واش بیسن میں بہا دی۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی۔ بالآخر مجھے 19 سال صبر کرنے کا پھل مل گیا تھا۔
میں نے اگلے روز ٹیچر سدرا پروین کو فون کر کے ساری بات بتا دی اور فرحان کی طرف سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ ٹیچر بہت اچھی خاتون تھیں، وہ انسانی نفسیات کو سمجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی فرحان کو معاف کر دیا۔ پھر جب میں نے ٹیچر سدرا کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تو انہوں نے باخوشی قبول کر لی اور ایک روز میرے گھر آئی۔ فرحان نے ایک بار پھر ان سے معافی مانگی تھی اور ان کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، میرے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مرد اپنی عورت کا ہی ہو کر رہے، کسی اور عورت کے پیچھے نہ بھاگے۔